خطبہ نمبر 4۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جو فصیح ترین کلمات میں شمار ہوتا ہے اور جس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لایا گیا ہے۔ طلحہ و زبیر کی بغاوت اور قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پس منظر میں فرمایا، تم لوگوں نے ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا ہے اور بلندی کے کوہان پر قدم جمائے ہیں، اور ہماری ہی وجہ سے اندھیری راتوں سے اجالے کی طرف باہر آئے ہو۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں، اور وہ لوگ بھلا دھیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہے ہوں۔ مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ Through us you got guidance in the darkness and secured high position, and through us you got out of the gloomy night. The ears which do not listen to the cries may become deaf. How can one who remained deaf to the loud cries of the Quran and the Prophet listen to my feeble voice? The heart that has ever palpitated with fear of Allah may get peace. میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ مجھے تم سے دینداری کی چادر نے پوشیدہ کر دیا ہے، لیکن صدق نیت نے میرے لیے تمہارے حالات کو آئینہ کر دیا ہے۔ I always apprehended from you consequences of treachery, and I had seen you through in the garb of the deceitful. The curtain of religion had kept me hidden from you, but the truth of my intentions disclosed you to me. میں نے تمہارے لیے گمراہی کی منزلوں میں حق کے راستوں پر قیام کیا ہے، جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن کوئی رہنما نہ تھا، اور کنواں کھودتے تھے لیکن پانی نصیب نہ ہوتا تھا۔ I stood for you on the path of truth among misleading tracks where you met each other, but there was no leader, and you dug but got no water. آج میں تمہارے لیے اپنی اس زبان خاموش کو گویا بنا رہا ہوں جس میں بڑی قوت بیان ہے۔ یاد رکھو کہ اس شخص کی رائے گم ہو گئی ہے جس نے مجھ سے روگردانی کی ہے۔ میں نے روز اول سے آج تک حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا۔ Today I am making these dumb things speak to you, that is my suggestive ideas and deep musings etc., which are full of descriptive power. The opinion of the person who abandons me may get astray. I have never doubted in the truth since it has been shown to me. میرا سکوت مثل موسیٰ ہے۔ موسیٰ کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا، انہیں دربار فرعون میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ حکام عوام کی عقلوں پر غالب نہ آ جائیں۔ آج ہم سب حق و باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں، اور یاد رکھو جسے پانی پر اعتماد ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا۔ Moses did not entertain fear for his own self. Rather he apprehended mastery of the ignorant and a way of deviation. Today we stand on the crossroads of truth and untruth. The one who is sure of getting water feels no thirst,